الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ وہ واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ اور ایک انگریز۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے۔ ایک انگریز اپنی میم صاحبہ کو لے کر آیا اور سامنے بیٹھ گیا۔ اب میم تو بے پردہ تھی۔ جب اس کو پتہ چلا یہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہے تو اس نے بھیڑ کھانی شروع کر دی۔ جو بھی وہ ان کی کھانے والی چیز ہوتی ہوں گی اس خاتون نے کھانی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ دیکھو اسلام اپنی عورتوں کو گھروں میں جیل کی طرح رکھتا ہے، ہم تو اپنی عورت کو آزادی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے ساتھ گھوم پھر رہی ہے، زندگی کے عیش و آرام کے دن گزار رہی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے سنتے رہے، پھر آپ نے سوچا یہ سیدھی طرح تو ماننے والا نہیں، ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالنا پڑے گا۔ چنانچہ گرمی کا موسم تھا، آپ کا شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھا اور آپ نے شربت بنانے کے لیے کچھ لیموں اور چینی وغیرہ اپنے ساتھی کو رکھوائی تھی۔ آپ نے اسے اشارہ کیا کہ فوراً شربت کے 2 گلاس بناؤ، بہت گرمی ہے۔ اس لیے تھرمس سے ٹھنڈا پانی نکالا، چینی ملائی اور نیبو کاٹا۔ اب جب انگریز کے سامنے نیبو کٹا تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ وہ بھی بڑی شوق کی نظروں سے شربت کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے حضرت احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ بڑی محبت بھری نظروں سے اس شربت کو دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا جی آپ کو پتہ ہے گرمی ہے، پیاس ہے اور لیبو وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اب حضرت نے اس پر چوٹ لگائی کہ اس طرح گرمی کے موسم میں پیاسا لیبو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آتا ہے، تو یہ جو تمہاری میم صاحبہ بیٹھی ہیں اس کو دیکھ کر جتنے بھی ریل گاڑی میں مرد ہیں سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اب تو ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کے نظریں جھک گئیں، تو عورت یہ نہ سمجھی کہ میں بے پردہ باہر نکلوں گی تو کچھ نہیں ہوگا، اس سے زندگی میں بے برکتی آئے گی اور ہو سکتا ہے کوئی بندہ اس کو دیکھے اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ تو یوں سمجھو کہ شیر اپنے شکار کی طرف چل پڑا۔ بلکہ عورت اگر اپنی طرف شیر کو آتا دیکھے تو اس سے اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں جتنا غیر محرم کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت ہے۔ شیر آ گیا تو جان چلی جائے گی، لیکن غیر محرم آ گیا تو کئی دفعہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ میری جو بیویاں ہیں، میری جو ماں اور بہنیں ہیں، اسلام کی جو شہزادیاں ہیں، وہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو پردے کے ساتھ نکلیں، اس لیے کہ جب لڑکی چھوٹے کپڑے یا ٹائٹ کپڑے پہن کے باہر نکلتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کے دل میں گندے گندے خیال آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کام کر دیتے ہیں۔ جب آپ صحیح کپڑے پہن کے نکلیں گی، آپ کا جسم کا حصہ نظر نہیں آئے گا تو سامنے والا آپ کو نہیں دیکھے گا، اور یہ جو معاملہ ریپ کے جتنے بھی آتے ہیں وہ اسی کے اوپر آتے ہیں
कि लड़की छोटे कपड़े घर से पहन के निकलती है और बाद में खबर आती है कि उसको लड़कों ने पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती की है और उसके साथ बेहयाई की है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करो और उन्हें प्रॉपर कपड़े पहनने की ज़रूरत है। छोटे कपड़ों उनको मत पहनाओ, इसलिए कि एक दिन वो भी बर्बाद होंगी और आपका पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इस पर रोक नहीं लगाई। और एक दिन सर पटक के रोगे, काश हमने अपनी बहन को, हमने अपनी बेटी को इससे रोक लिया होता तो आज हमको ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जाहिर सी बात है, लड़की छोटे कपड़े पहनेगी। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में एट्रैक्शन रखी हुई है कि जब लड़का लड़की को देखता है तो उसके दिल में कुछ होता है, और जब लड़की किसी जवान लड़के को देखती है तो उसका दिल भी मचलता है। इसलिए अल्लाह ताला ने इससे बचने के लिए निकाह रखा हुआ है कि जब लड़का बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो कि वो इस बेहयाई, इस गंदगी से, ये गधे घोड़े वाले कामों से वो बच जाए। ये तो कुत्तों वाला काम है, ये तो गधे घोड़ों वाला काम है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन तो पूरी करेगा लेकिन उससे शादी नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप बालिग हो जाएं तो अपने वालिद से बात करें कि मेरा निकाह कराओ। और ये ऐसा नहीं होता है तो लोग, जैसे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से पहले बहुत अच्छा लगता है और इस्तेमाल करने के बाद उसकी 2 टके की औकात नहीं रहती है और उसको इस्तेमाल करने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। व आखिरु दावाना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।